الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أمن يهديكم، کیا کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ فی ظلمات البر، جنگل کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتہ، خوشخبری لانے والی، خوشخبری اس کی رحمت کے آنے سے پہلے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق، کیا کون ہے جو پیدا کرتا ہے ابتدائی طور پر، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اعادہ کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات، آپ کہہ دیجئے علم نہیں رکھتا جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض الغیب، اور جو کچھ زمین میں ہے غیب کے علم، الا اللہ، سوائے اللہ کے. وما یشعرون، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں، ایان یبعثون، کہ کب انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. اللہ رب العزت نے
دلیل عقلی دی کہ دیکھو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، اسی سے جو ہے مختلف رونق والے باغات بنانے والا اللہ، کیا تم بتاؤ ذرا، کیا اس کے درخت جو ہے، جو جنگلات کے درخت ہیں، باغات کے درخت ہیں، تم نے بھی کچھ اگائے ہیں؟ تمہارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہٹی ہوئی ہے صراط مستقیم کے راستے سے۔ کیا زمین کو جس نے بچھونا بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں، پہاڑ رکھے، دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ پیدا کی، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے ایسے جو بنا سکتا ہو؟ اللہ کے سوا اس طور پر کوئی اور حاکم ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ان میں جاہل ہیں۔ کیا بے قرار شخص کی جب وہ بے قراری میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون اجابت کرتا ہے، کون قبول کرتا ہے، اور کون برائی کو دور کر لیتا ہے؟ کون جو ہے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب مقرر کر لیتا ہے؟ ما قبل والے فوت ہو جاتے ہیں، ما بعد والے رہ جاتے ہیں، اور یوں سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا یہ کام ہی کوئی اور کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہے؟ قلیلا ما تذکرون، حقیقت یہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت تھوڑے چیزیں ہیں جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو ان سے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اب بتاؤ یہ کہ کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے جنگل کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں۔ جنگل سے مراد یعنی بیاباں، وہاں پر جب تم پھنس جاتے ہو، کیسے تم علامات سے جو ہے اپنے لیے راستہ تلاش کر کے نکل جاتے ہو، اسی طرح سمندر میں بھی انسان جب پھنس جاتا ہے، ستاروں کے ذریعے سے مختلف نشانیاں مقرر ہوتی ہیں کہ یہ فلاں ستارے کی اوڑ میں جب ہم آئیں گے تو وہاں پر یہ فلاں ہم علاقے کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے ہی تمہارے جو ہے رہنمائی کے لیے مقرر کی ہیں۔ اللہ کے سوا ایسا کوئی اور ہے کہ جس میں جب تم پھنس جاؤ اور تم جو ہے اس کو حاکم مان کر وہ تمہاری اس طرح رہنمائی کر سکتا ہو؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری لانے والی، بین یدی رحمتی، اس کے رحمت سے آنے سے پہلے، یعنی بارش برستی ہے اس سے پہلے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ان ہواؤں کو بھیج سکتا ہو؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ ہوائیں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ میں ریاح کا لفظ ہے، تو قرآن کریم میں جہاں بھی ریاح کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جو ہے اکثر رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور جہاں پر ریح یعنی واحد لفظ آیا ہے اکثر اس جگہ سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی غضب والی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور عذاب والی ہوا اس سے مراد ہوتی ہے، جہاں کہ بھی آئے گا اور مقامات پر انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتاؤ کون ہے جو ابتداً مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ انہیں موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ابتداً کس طرح یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت ابتداً طور پر پیدا کرنے والے ہیں، پھر ان کا دوبارہ اعادہ ہوگا کہ موت آ جائے گی، اور موت آنے کے ساتھ ہی انسان کے بدن زمین کے ذروں کے ساتھ جو ہے مل جائے گا۔ پھر ایک وقت اس پر آئے گا کہ یہ دوبارہ اللہ اس جسم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، دوبارہ لوٹائے گا بھی اللہ۔ ایسا کوئی اور ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا ہو؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور حاکم بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی کہہ دیجئے لے آؤ کوئی ایسی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ فلاں فلاں کام، ایسے بڑے بڑے کام جو اللہ کے سوا کسی اور نے کیے ہوں اور اللہ کا اس میں دخل ہی نہ ہو، ایسا کوئی ہے تو کوئی دلیل لے آؤ۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جب بھی انسان کوئی بات کرے تو پہلے تو ان کے عقیدے پر رد کرے، عقیدے پر رد کرنے کے بعد ان کی جہالت کو مد نظر رکھے، جس طرح یہاں پر پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بل ہم قوم یعدلون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی جہالت کا تذکرہ کہ دیکھو یہ جاہل ہیں، انہیں علم ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں انہیں۔ تیسری بات یہ ذکر کی کہ یہ نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے۔ چوتھی بات اللہ رب العزت کی ذات کو مبرہ قرار دے کر
کہ یہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں یہ عیب ہے، اور اللہ رب العزت ان عیوب سے مبرہ ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ رب العزت نے دلیل کا مطالبہ کیا کہ لے آؤ، تو اسے چیلنج کہا جاتا ہے کہ یہ چیلنج کر دی اللہ رب العزت نے کہ کوئی اللہ کی جو ہے مخلوقات میں تم اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے ہو، کیا کوئی اس طرح کوئی مخلوق بھی ہے کہ جو اللہ کے اتنے برابر ہو جائے اور اس نے ایسے کام سر انجام دیے ہوں کہ جو اللہ رب العزت کے یعنی ارادے اور دخل سے جو ہے باہر ہوں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ اپنے اصل موضوع، جو اس صورت کا اصل موضوع تھا کہ علم و غیب، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اس کی طرف دوبارہ اعادہ فرمائیں گے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماواتی، نہیں جانتا من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، الغیبہ غیب کے علم کو، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ الغیب میں یہ الف لام یہ استغراقی کے لیے، یعنی جملہ غیبی جتنی باتیں ہیں ما فوق الاسباب، وہ سارے کے سارے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بسنے والے ہیں یہ سارے کے سارے نہیں جانتے۔ جاننے والا ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، سب کچھ تو ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور یہ الوہیت کے ساتھ سب سے زیادہ متصف قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ بیان ہوا ہے۔ بہت سے افراد جو ہے وہ یعنی اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کے متعلق کہتے ہیں کہ فقیر فلاں بزرگ جو ہے وہ ہمارے حالات سے جو ہے باخبر تھا۔ اسی طرح فلاں بزرگ پہلے کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ پہلے جو گزرے ہیں وہ جو ہے بڑے ہی اللہ والے تھے، اور اللہ والے ہونے کی حیثیت سے ان کی جب تعریف کی کرتے تھے تو کہتے تھے جی وہ تو اس طرح جو ہے آنے والے حالات سے وہ باخبر ہو جاتے تھے۔ یہی تو شرک ہے کہ جب انسان کسی بزرگ کے متعلق یہ کہے کہ آنے والے حالات سے وہ باخبر تھا، آنے والے حالات کا خبر اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب تو انسان بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال آپ ادھر مسجد سے نکلتے ہیں اور آپ کو باہر جو ہے ذرا شور کی آواز آئی، آپ کو ادھر سے یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی دو بندے آپس میں کسی وجہ سے تکرار ہو رہا ہے، تو یہ آنے والے حالات کی خبر نہیں، یہ اسباب ہے۔ لیکن جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں اللہ رب العزت کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھنے والا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جتنے انبیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، سب کو پتہ نہیں کہ علم غیب میں سب سے بڑی چیز وہ قیامت کا علم، اور قیامت کا علم اللہ رب العزت یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها، کہہ دیجئے نبی کہ اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو ہے نہیں ہے، اور اللہ جب ظاہر کرے گا تو ظاہر ہو جائے گی، اس کے وقت سے پہلے کوئی بھی اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔ فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے سمندر کے اور خشکی کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، وہ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اس کی رحمت کے آنے سے پہلے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات تو بلند ہے اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے دوبارہ پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی کہہ دیجئے لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، اے نبی کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا کوئی بھی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں بسنے والے ہیں علم غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔